مجھ کو غبارِ راہ مدینہ پسند ہے اور لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال۔ لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، اور شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ حضرات میں آپ کو بتاؤں مدینہ کتنا خوبصورت ہے۔ مدینہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے جس کی سندرتا کا کوئی جواب نہیں۔ آئیے سندرتا کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حج کا ایام چل رہا ہے، پورے دنیا کے کونے کونے سے لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ مدینہ شریف کے آنگن میں ایک کوڑا دان رکھا ہوا ہے، اس کوڑے دان کے اندر جو لوگوں کا بچا کچا کھانا ہوتا تھا، یہ جو لوگوں کے خراب کھانے ہوتے تھے، وہ اسی مدینہ شریف کے کوڑے دان میں لوگ ڈال دیا کرتے تھے۔ حج کا ایام چل رہا ہے، پورے دنیا کے کونے کونے سے لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے، ان علماء سے پوچھو تو آپ کو پتا چلے گا، انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر جب تک کہ لڑکا اور لڑکی دونوں حج نہیں کر لیتے ہیں اس وقت تک کہ شادی نہیں ہوتی ہے۔ انڈونیشیا کا ایک حاجی ہے، وہ اپنے نگاہوں سے کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ شریف کے آنگن میں جو کوڑا دان رکھا ہوا ہے، اس کوڑے دان کے قریب میں ایک بہت ہی حسین و جمیل بچہ پہنچتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت بچہ پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد میں اس کوڑے دان سے تھوڑا سا کھانا نکالتا ہے۔ جو خراب کھانا لوگ کوڑے دان میں ڈال دیا کرتے تھے یا بچا کچا کھانا لوگ ڈال دیا کرتے تھے، اسی کوڑے دان سے وہ کھانا نکالتا ہے، اور کھانا نکالنے کے بعد میں تھوڑا سا کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد میں تھوڑا سا پنی میں رکھ کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کے حاجی نے ایک دن دیکھا، اس نے 2 دن دیکھا، اس نے 3 دن دیکھا، جب لگاتار وہ 4-5 روز دیکھتا رہا تو اس نے سوچا یار یہ راز نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بچہ اتنا حسین و جمیل ہے، بچے کے چہرے کا جغرافیہ بتا رہا ہے، بچے کے جسم کے اوپر کا لباس بتا رہا ہے، اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑے رئیس کا لخت جگر ہے، لیکن یہ راز نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مدینہ شریف کے آنگن کے کوڑے دان کے کھانے کو نکالتا ہے اور کھاتا ہے، تھوڑا سا لے کر کے چلا جاتا ہے۔ 5واں دن ہے، یہ بچہ جب مدینہ شریف کے آنگن میں پہنچتا ہے، کوڑے دان سے کھانا نکالتا ہے، کھاتا ہے، لے کر کے جب چلنے لگتا ہے، انڈونیشیا کا حاجی اپنے حاجی نے جو ہے انڈونیشیا کے حاجی نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، اور ہاتھ کو بڑھانے کے بعد میں اس کے دامن کو پکڑا اور کہا اے میرے لال، آج میں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں کہ تم مدینہ شریف کے آنگن میں آتے ہو اور آنے کے بعد میں اسی میں سے تھوڑا سا کھانا نکالتے ہو اور تھوڑا سا کھاتے ہو، تھوڑا سا لے کر کے چلے جاتے ہو، یہ راز میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تمہارے چہرے کا جغرافیہ بتا رہا ہے، تمہارے لباس بتا رہے ہیں کہ تم بہت بڑے رئیس کے لخت جگر ہو، لیکن یہ میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ لوگ جو بچا کچا کھانا ڈال دیتے ہیں یا خراب کھانا ڈال دیتے ہیں، تم اسی کو کھاتے ہو، اسی کو لے کر کے چلے جاتے ہو۔ اتنا جملہ سننا ہوتا ہے کہ وہ بچے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، وہ بچہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے حاجی صاحب کان کھول کر کے سن لیجئے، ارے میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور میری ماں چلنے پھرنے سے مجبور ہے، وہ ماں چل پھر نہیں سکتی ہے، اور میرے گھر میں کوئی اور کمائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں دن بھر ماں کی خدمت کرتا ہوں اور شام کو ماں سے اجازت لے کر کے مدینہ شریف کے آنگن میں چلا آتا ہوں۔ اسی کوڑے دان کے اندر جو لوگ بچا کچا کھانا ڈال دیتے ہیں، یہ جو لوگ خراب کھانا ڈال دیا کرتے ہیں، میں اسی کوڑے دان سے کھانا نکالتا ہوں، میں تھوڑا سا کھاتا ہوں اور تھوڑا سا پنی میں اپنی ماں کے لیے لے کر کے چلا جاتا ہوں۔ اتنا جملہ سننا ہوتا ہے، انڈونیشیا کے حاجی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، وہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے اے میرے لال سنو سنو، آج تم اپنے گھر کو جا رہے ہو، جانے کے بعد میں اپنی ماں سے پوچھ لینا، اگر تم اور تمہاری ماں میرے ملک کو چلنے کے لیے تیار ہو جائے تو تم دونوں میرے ساتھ میں میرے ملک کو چلو، میں تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام کروں گا، میں تمہارے لیے رہنے کے لیے مکان کی بھی انتظام کروں گا، میں تمہارے لیے پڑھائی کا بھی انتظام کروں گا، اے میرے لال چلو میں تمہارے لیے سب کچھ انتظام کروں گا۔ وہ بچہ جاتا ہے، شام کو اپنے ماں کو کھانا کھلاتا ہے، سو جاتا ہے، جب صبح پھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو دوسرے دن جب مدینہ شریف کی طرف آنے کا ٹائم ہوتا ہے، اپنی ماں کے پاس میں پہنچتا ہے، اے امی جان کل ایک میری حاجی
से मुलाकात हुई थी, उन्होंने इस तरीके से कहा है कि अगर तुम दोनों मेरे मुल्क को चलने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे लिए खाने का भी इंतजाम करूंगा, कपड़े और रहने सहने का सब इंतजाम करूंगा। अगर उनसे मेरी मुलाकात होगी, अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी माँ ने क्या जवाब दिया है तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, आपकी क्या राय है? तो माँ ने कहा बेटा जा रहे हो, मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन जरा उनसे ये पूछ लेना कि तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम तो कर दोगे, रहने के लिए मकान का तो इंतजाम कर दोगे, खाने पीने का इंतजाम तो कर दोगे, हर चीज का तो तुम इंतजाम कर दोगे। लेकिन ऐ हाजी साहब ये बताइए, क्या हम लोग अगर तुम्हारे मुल्क को चलेंगे तो क्या वहां पर गुंबदे खजरा भी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इतना जुमला सुनना होता है। बेटा वहां से चल देता है और चलने के बाद में जब मदीना शरीफ के आंगन में पहुंचता है, उसी हाजी से उसकी मुलाकात होती है। वो जो है वो लड़का खाना खाता है और लेकर के जैसे ही चलना चाहता है, हजरत गिरामी इंडोनेशिया के हाजी ने उसके दामन को पकड़ा और कहा मेरे लाल, मैंने जो कल कहा था तुम अपनी माँ से पूछ लेना, क्या तुमने पूछा था कि नहीं पूछा था? ये बच्चा जवाब देता है हाँ हाँ हाजी साहब, मैंने अपने माँ से पूछा था, मेरी माँ चलने को तैयार तो है लेकिन एक शर्त है। वो हाजी ने पूछा वो शर्त कौन सी है? तो बेटा जवाब देता है अरे हाजी साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए रहने के लिए मकान का इंतजाम करूंगा, आप तरह तरह से इंतजाम करने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप तरह तरह से इंतजाम तो कर देंगे, लेकिन अगर हम लोग आपके मुल्क को चलेंगे तो क्या आपके मुल्क में क्या गुंबदे खजरा भी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इतना जुमला सुनना होता है। उस इंडोनेशिया के हाजी के आंखों में आंसू आ जाता है, वो तड़प करके जवाब देता है ऐ मेरे लाल, कान खोल करके सुन लो, मैं तरह तरह से इंतजाम तो कर सकता हूँ, लेकिन गुंबदे खजरा का मेरे यहाँ इंतजाम नहीं है। गुंबद